إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون فبكى اور رونا شروع کر دیا حتی اصبح صبح کا وقت ہو گیا اور یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. عبداللہ ابن رواحہ کون سے صحابی مسجد سے باہر ہیں. سرتاج رسول فرماتی ہیں مسجد میں کھڑے شخص کو اجلسو بیٹھ جاؤ. یہ صحابی ابھی مسجد سے باہر تھے, مسجد سے باہر ہی بیٹھ گئے. جمعہ ختم ہوا, بلایا, پوچھا آپ کیسے بیٹھ گئے؟ جواب دیا سرتاج رسول آپ کی زبان مقدس سے نکلا ہو بیٹھ جاؤ, پھر عبداللہ بن رواحہ کے قدم اٹھ جائیں, یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ گھر میں بیوی کے پاس ہیں اور رونے لگ گئے. بیوی بھی رو رہی ہے, یہ بھی رو رہی. بیوی پوچھتی ہے ملذی ابکاک, کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ کہا مجھے ایک آیت سونے نہیں دیتی. سو جاؤ. کہاں آیت سونے نہیں دیتی؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. کیا بنے گا موت کے بعد؟ ہر ایک کو اس جہنم کے پاس آنا ہے. یؤتی بجہنم وَلَهَا 70,000 زِمَامٍ. صحیح مسلم کی روایت ہے جہنم گھوڑے کی شکل میں ہوگی اور اس کو لایا جائے گا. 70,000 لگامیں ہوگی. مع كل 1000 مع كل زمام 70,000 ملک. 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو کھینچنے والے ہوں گے. 70,000 کو 70,000 میں ملٹیپلائی کر کے دیکھیں, 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جس جہنم کو لے کے آئیں گے. انسان جب اس کے سامنے آئے گا کیا بنے گا؟ کہاں مجھے نیند نہیں آتی میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. میرے بھائیو آج ہمیں موت بھول چکی ہے. آج ہمیں قبر کی وہ خوفناک حالت بھول چکی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لوہار ہے, لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے اور لوہے کو تپتے ہوئے لوہے کو جو سرخ ہو چکا ہے باہر نکالا. فجعل ينظر ويبكي. اس لوہے کو دیکھ کے عبداللہ ابن مسعود رونے لگ جاتے. کہتے ہیں لوہے کی حالت اس آگ نے یہ کر دی ہے, جو قیامت کے دن آگ ہوگی وہ انسانوں کی کیا حالت کرے گی. اور یہ آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر دنیا کی آگ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی تپش ہو تو قیامت کے دن جو آگ ہوگی 1,36,000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی تپش اور بھاپ ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور ربیع ابن حسین رحمہ اللہ رحمت واسعہ, یہ اللہ کا نیک بندہ ایک دن تنور سے نکلتی آگ کو دیکھ بیٹھا. جب دیکھتا ہے فصعق حسین, فصعق ربیع ابن حسین, وہاں دیکھتے ہی غشی طاری ہوگی اور گر گئے. ظہر تک بے ہوش رہے. ہوش میں آئے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ تنور سے آگ نکل رہی تھی, قبر میں کیا بنے گا؟ کیا بنے گا حشر کے دن؟ میں ان لوگوں کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے بھائیوں جن کو موت کا خوف تھا, جنہوں نے دنیا کی لذتوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اگلی انلمیٹڈ لذتیں حاصل ہو جائیں. یزید بن ہارون جس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی, سحری کو رو رو کے
راوی کہتے ہیں میں گیا تو ایک آنکھ سے دیکھنا بند ہو گیا. دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو نبی نے ہو چکے تھے. میں نے پوچھا ما فعلت العینان الجمیلتان، یہ خوبصورت آنکھیں ان کو کیا ہوا؟ جواب دیتے ہیں ذهب بهما بكاء الاسحار، سحری کے وقت رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچانا اور آخرت کی سختیوں سے بچانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ قبر یہ پہلی منزل ہے، جس کے لیے یہ آسان ہو گئی باقی گھاٹیاں بھی آسان ہو جائیں گی. اور باقی گھاٹیاں کیسی ہیں؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی روشنی میں زدناہم عذابا فوق العذاب، جہنمیوں پہ نافرمانوں پہ آگ کو چھوڑا جائے گا. اللہ فرمائیں گے زیدوا عقارب، ان پہ بچھو چھوڑ دو. اور اس روایت کو پڑھ کے انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. کتنے کتنے بڑے بچھو اور سانپ ہیں. زید و اقارب انیابها کالنخل الطوال، ان بچھوؤں کے دانت اتنے بڑے ہیں ڈنگ لگانے والے جس طرح کھجور کا تنا ہوتا ہے. ان کا اپنا حجم کتنا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان دلوا من غساق يغرق في الدنيا لانتن اهل الدنيا. اور قیامت کے دن جو قبر کے بعد سختیاں آنے والی ہیں، ان سختیوں میں سے فرمایا اگر ایک ڈول جو غسلین اور غساق جہنمیوں کو پلایا جائے گا، ایک ڈول اگر دنیا میں انڈیل دیا جائے تو دنیا کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے، سب کی سب فنا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتانی ملکان، میرے پاس دو فرشتے آئے. فاخذا بیدی، دونوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا. فاخرجانی الی الارض المقدسہ، اور ایک مقدس جگہ پہ لے گئے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے. فیسلب رأسہ، اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے اور کچل کے رکھ دیتا ہے. فیتدعدع الحجر ها هنا، پتھر لڑکتا ہوا آگے چلا جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، جس کو موت کا خوف نہیں ہوتا، نماز ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سویا ہوتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو تو پڑھا، لیکن حالت یہ ہے کہ فرض نماز ہو رہی ہے اور یہ اپنے آرام میں محو مگن ہے. اس کو اتنا ہی پتا ہے کہ کمائی کرنی ہے، اس کو اتنا ہی پتا ہے کہ مال کو جمع کرنا ہے. یہ مال کو جمع کرتے کرتے ہی اس وقت کو پہنچ جائے گا جب مال اس کے کام نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے جواب دیا فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قبر میں اس کو عذاب مل رہا ہے جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی، اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا. پھر دیکھا ایک ایسے شخص کو کہ فرشتہ کھڑا ہے، لوہے کی سلاخ اس کے ہاتھ میں، فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَا وَأَنْفَهُ إِلَى قَفَا وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَا، باچھوں میں ڈالتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، ناک میں ڈالتا ہے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، اور آنکھوں میں ڈالتا ہے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے بدبخت؟ جواب ملا یہ وہ شخص ہے الذي يكذب الكذب فتحمل عنه في الآفاق، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے،
موت سے نہیں ڈرتا، ایسا جھوٹ بولتا ہے جو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ قبر کی ہولناکیاں، اس سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے آپ کے سامنے میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے آسان طریقہ، یہ قرآن بڑی نعمت ہے۔ ان سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ سورۃ الملک اس کا نام ہے۔ جو اس کو پڑھ لیتا ہے، ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے محفوظ کروا دیتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفعت لصاحبها وفی روایت خاصمت عن صاحبها حتى غفر له وفي رواية ثالثة حتى أدخلته الجنة۔ جو رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، قبر کے عذاب سے بھی یہ بچائے گی اور حشر میں بھی سفارش کرے گی۔ سفارش ہی نہیں کرے گی جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، سفارش چھوڑے گی نہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ بھائیوں سے ایک چھوٹا سا مشورہ بھی کر لوں، کر لیا جائے؟ کون کون ہے آپ میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچائے؟ اللہ سب کو بچا دے۔ آپ سورۃ الملک تو پڑھتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ، کون کون پڑھتا ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کیجیے۔ جو میرے بھائی نہیں پڑھتے آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہ پڑھا کریں گے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، آخر گھر میں کام کاج تو انسان کرتا ہی ہے نا، ٹی وی کھول کے تو بیٹھتا ہی ہے نا، اور کتنی سعادت مندی ہے 30 آیتیں پڑھ لے۔ چلو میں ایک دوسرے طریقے سے بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر ایک شخص آپ کا دروازہ نوک کرے اور جو ہی آپ دروازے پہ نمودار ہوں، آپ کے ہاتھ میں انویلپ دے، انویلپ میں کیا ہو؟ صرف 13,000 بیڈی ہو، نیند آئے گی؟ بولے، اس کو پکڑنے کے بعد انسان کو نیند آئے گی؟ بلکہ سوچے گا کون تھا، کدھر سے آیا تھا، فون نمبر ہی اس کا مل جاتا، بڑا کمال کا بندہ تھا، 13,000 مجھے بحرینی دینار دے گیا۔ نیند آئے گی؟ یہ نظر آتے ہیں نا۔ من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف۔ جو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے 13,000 سے زائد نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قبر کے عذاب سے بھی بچا لیا جائے، اور حشر کا دن ہوگا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور قرآن کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ بھائی بھائی سے اس دن بھاگ جائے گا، ماں باپ انکار کر دیں گے، بیٹے انکار کر دیں گے، بیوی کہے گی لست زوجی، تم میرے خامد نہیں ہو۔ آج ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ قیامت کو 13,000 سے زائد نیکیاں اس کے نام اعمال میں نظر آئیں گی، اور یہ قیامت کو سفارش کرے گی۔ جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، اپنی سفارش کو ختم نہیں کرے گی۔ تو کون ہے میرا بھائی جو وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ؟ توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا۔ کون ہے جو انشاءاللہ آج سے سورۃ الملک پڑھ کے سویا کرے گا؟
اللہ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر انسان کو عذاب قبر سے بچائے گا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قلت من نجا، نجات کس میں ہے؟ فرمایا لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا یہ نجات ہی نجات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا انسان اپنی زبان سے خود پوچھ سکتا ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ اگر دنیا کے تذکرے 24 گھنٹوں میں زیادہ ہوتے ہیں تو پتہ چلا اس کی دنیا سے محبت خالص ہے، اور جس کی زبان پہ اللہ کا نام زیادہ آتا ہے اسی کی محبت اللہ کے ساتھ خالص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے اللہم رب جبرائیل ومیکائیل ورب اسرافیل اعوذ بک من النار ومن عذاب القبر، اے جبریل امین، اسرافیل اور میکائیل کے خالق و مالک، اے جبریل کے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرمانا اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اللہ رب العزت اس کو آگ کے عذاب سے اور عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لمثل هذا فاعدوا، موت کو بھی یاد کرو اور اس قبر کی تیاری کر لو۔ اے سرسبز و شاداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں، اے شیریں اور میٹھی دنیا کے ناز و نعم میں منہمک رہنے والوں، اے وہ لوگوں جو رنگین اور دل فریب دنیا کے سراب میں جذب رہنے والے ہیں، اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں کھونے والوں، اے دار البقاء کو چھوڑ کر دار الفنا میں دل لگانے والوں، ان قریب ہم سب نے ایک ایسی کٹھن گھاٹی میں اترنا ہے، موت کی گھاٹی سے گزر کر ایک طویل وادی پر خطر کا سفر اختیار کرنا ہے۔ اس وادی پر خطر میں سیاہ رات جیسی تاریکی ہوگی میرے بھائیوں، نہ وہاں سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی چمک ہوگی، نہ کمکموں کا نور ہوگا، نہ چراغوں کی روشنی ہوگی، نہ کسی جگنوں کی ٹمٹماہٹ نظر آئے گی۔ اس وادی پر خطر میں دشت ویراں جیسی تنہائی ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، اور میرے بھائیوں نہ کوئی غم خار ہوگا، نہ غم گسار ہوگا، اور نہ ہی وہاں کوئی پیر و مرشد ہوگا جو ہاتھ تھامنے کا وعدہ تو کرتے ہیں لیکن نبھا نہیں سکتے، نہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہوگا، اور نہ کوئی محافظ اور باڈی گارڈ ہوگا کہ جو دنیا میں کہتے ہیں سو جاؤ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، نہ کوئی پارلیمنٹ کا لیڈر ہوگا کہ شاید سفارش سے ہی چھوٹ جائے، نہ صدارتوں اور وزارتوں کے بلند و بالا ایوانوں کا روب ہوگا، اور نہ ہی وہاں کسی کا دبدبا چل سکے گا، نہ سینٹ اور اسمبلیوں کی ٹھاٹ باٹ ہوگی۔ میرے بھائی وہاں عدالتوں کے کٹہروں کا تنتنا تو نہیں ہوگا، پولیس کے عہدوں اور تمغوں کا فخر و غرور بھی کسی کا ہوگا تو ایک منٹ میں اتر جائے گا، فوج کے اعزازات اور اسٹار کے جاہو جلال تو نہیں ہوگا، اعلیٰ سرکاری منصب کا کر و فر بھی نہیں ہوگا، وسیع و عریض کی جگیریں اور خدائی نہیں ہوگی، قبضہ گروپوں کے لمبے ہاتھ وہاں کام نہیں آئیں گے، کرائے کے قاتلوں کی دہشت گردی کی وجہ سے ڈرنے والے ہیں لوگ، لیکن قبر میں جاتے ہی ان کا سارا خوف ختم ہو جائے گا، سفارش کے لیے کوئی شخص نہیں آئے گا، رشوت کے لیے وہاں مال بھی نہیں ہوگا۔ اس وادی پر خطر میں موذی درندے ہیں، وہاں دہشت گردی ہوگی تو کس بات کی؟ اس عذاب کی ہوگی میرے بھائیوں۔ دنیا کی دہشت گردی سے ڈرنے والے تو ڈرتے ہیں لیکن قبر کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ مٹی کا گھروندہ ہوگا، مٹی کا فرش ہوگا، مٹی کا بستر ہوگا، گھٹن ہوگی، اگر عمل صالح نہ ہوا تو کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے،
اندھے اور بہرے فرشتے گرز تھامے کھڑے ہوں گے، نہ جائے فرار ہوگی، نہ جائے قرار ہوگی۔ اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہو، بشیر و نذیر نے تو بشارتیں بھی دی ہیں، نذیر نے تو ڈرایا بھی ہے، اور کہا تھا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من۔ لوگوں میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ نہیں دیکھی۔ اے ہوش و گوش رکھنے والوں، دل و دماغ رکھنے والوں، اس تنہائی اور طریق اور وحشت کی وادی پر ختم میں قدم رکھنے والوں، سنو، بے بسی اور بے کسی کے اس عالم میں، اس سفر میں اگر تم سکون چاہتے ہو، نماز کی پابندی کر لو، اپنی توحید کو خالص کر لو، زکوٰۃ کی ادائیگی کو خوشی کے ساتھ کرو، حج عمرہ اور تلاوت قرآن اور اذکار کی پابندی، صدقہ و خیرات میں دل لگانا، نوافل میں دل لگانا، اطاعت والدین، صلہ رحمی، یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک، عدل و انصاف اور عمل بالمعروف ہی ایسی وہ صفات ہیں جن کو اختیار کرنے سے یہی زاد سفر ہوں گے، نہ پھر خوف ہے نہ پھر ڈر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ میرے معزز و محترم بھائیوں، آج کس مجلس کا میں یہ پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں، اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، میں اور آپ سمجھ لیں تو ہماری بہتری، اگر ہم بھول گئے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ آج ہم دنیا کے گھروں کو بنانے کے لیے کتنا کھپتے ہیں۔ کہنے والے نے سچ کہا، یا بانی الدار المعد لها ماذا عملت لدارك الأخرى وممهد الفرش الوسيرة لا تغفل عن فراش الرقدة الكبرى۔ اے دنیا میں کوٹھیاں اور محلات بنانے والوں، کبھی تم نے سوچا کہ ہم نے آخرت میں محلات کیسے بنائے؟ دنیا میں کارپیٹ بچھانے والوں، کبھی سوچا کہ قبر میں بھی کوئی بستر کا بندوبست کیا ہے کہ نہیں؟ یا من بدنیاہ اشتغل وقد غرک طول الامل الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل۔ اے وہ شخص جس کو دنیا کی رنگینیوں نے اس طرح دین سے دور کر رکھا ہے، یا من بدنیا اشتغل، جو دنیا میں ہی مشغول ہو کے رہ گیا ہے، وقد غرک طول الامل، لمبی امیدوں نے تجھے گمراہ کر رکھا ہے، دھوکہ دے رکھا ہے۔ تمہیں پتا ہے الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل، موت اچانک آتی ہے اور جو عمل کا صندوق تیرے پاس ہے، جتنے عمل کر لو گے اتنی ہی آسانیاں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریف فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، صرف 3 عمل باقی بچتے ہیں، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ایک صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے، ایک وہ علم جو اس نے سیکھا اور آگے سکھا دیا، اس کے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت یہ تو رو رہا ہوتا ہے، رشتہ دار مسکرا رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ نے مجھے بیٹا دیا، کوئی کہتا ہے میں آج انکل بن گیا ہوں۔ کہنے والا کتنی خوبصورت بات کہتا ہے، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص على عمل تكون بفعله في يوم موتك ضاحكا مسرورا۔ اے آدم کے بیٹے، جب تم پیدا ہوئے تم تو رو رہے تھے اور تیرے رشتہ دار مسکرا رہے تھے،
زندگی ایسی خوبصورت بنا لے جب تم اس دنیا کو چھوڑنے لگو اللہ تم پہ راضی ہو، تم اللہ پہ راضی ہو، تمہاری زبان پہ کلمہ ہو، تم مسکرا کر اس دنیا کو چھوڑ رہے ہو اور دنیا تمہاری نیکیوں کو یاد کر کر کے روتی نظر آئے۔ یہ نہ ہو کہ گناہ میں اپنی زندگی لگا دے اور پھر خواب بھی دیکھے کہ جنت ہی ملے گی۔ کوئی بات نہیں، زندگی کی عیش تو کر لے، بابر بے عیش کوش، عالم دوبارہ نیست، یہ تو عیش کرنے کی بات ہے، زندگی کون سی دوبارہ ملنی ہے، یہ جاہلوں کی بات ہے، یہ قبر کو بھلانے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تربیت نہیں دی۔ میرے بھائیوں، کہنے والا صحیح کہتا ہے، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان وفوز نيل العابدين أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد۔ اے آدم کے بیٹے، گناہوں پہ گناہ بھی کرتے جاتے ہو اور خواب بھی جنت کے دیکھتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے اس جنت میں ہی تمہارے جد امجد آدم تھے، ان سے ایک بھول ہوئی تو اس جنت سے اللہ نے زمین میں اتار دیا۔ آج اس زمین پہ بیٹھے بیٹھے اس جنت کی خواہش اور سینکڑوں گناہ بھی کرتے ہو۔ آؤ مل کے توبہ کر لیں، اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔